السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی من علینا بصحۃ الاعتقاد وطہر قلوبنا من اضران الشرک والوثنیۃ والالحاد، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ عزیز طلباء، آج جس کتاب کو لے کر کے ہم آپ لوگوں کے روبرو ہوئے ہیں وہ ہے دروس البلاغہ۔ چونکہ اس سال وقت بہت کم رہ گیا ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بغیر کسی توطیہ و تمہید کے کتاب کا آغاز کیا جائے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کتاب کا آغاز مقدمہ سے کرتے ہیں۔ واضح رہیں کہ مقدمہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک فصاحت، نمبر دو بلاغت۔ یعنی مقدمہ میں انہی دو چیزوں پر بحث ہوگی انشاءاللہ۔ مقدمہ میں سب سے پہلے ہم آپ کو لفظ مقدمہ کا تعارف کراتے چلیں۔ مقدمہ دراصل ابتداءً مقدمۃ الجیش کو کہا جاتا تھا، اور جیش کا معنی آپ لشکر کے ہوتے ہیں، یہ جانتے ہو۔ اور اسی مقدمۃ الجیش سے لے کر کے کتابوں کے شروع میں آنے کی وجہ سے اس کو مقدمۃ الکتاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مقدمۃ الجیش کو جاننے کے لیے آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ کسی بھی لشکر اور فوج کے چار حصے ہوا کرتے تھے۔ پہلا حصہ جو سامنے ہوا کرتا تھا، سب سے آگے ہوا کرتا تھا، اس کو مقدمۃ الجیش کہا جاتا تھا، اور جو دائیں طرف ہوتا تھا اس کو میمنہ، اور جو بائیں ہوتا تھا اس کو میسرہ، اور جو پیچھے ہوتا تھا اس کو خلف کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ان چاروں حصوں میں سے قبل ذکر تین حصے زیادہ معروف و مشہور ہیں۔ الغرض ہے کہ وہ مقدمۃ الجیش سے لے کر کے اس کو مقدمۃ الکتاب مان لیا گیا ہے۔ اب اگر لغوی طور پر ہم مقدمہ پر بحث کریں تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مقدمہ میں دو لغتیں ہیں۔ مقدمہ کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے۔ ایک تو مقدمہ جس کو کہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں یعنی دال کے فتح کے ساتھ۔ اس صورت میں جب دال کو ہم فتح پڑھیں گے تب اس کو باب تفعیل کا اسم مفعول مانا جائے گا۔ اور دوسری لغت مقدمہ ہے، یعنی دال کے کسرہ کے ساتھ۔ اگر ہم اس کو کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے تو اس صورت میں اسی باب سے اسم فاعل کا صیغہ ہوگا۔ الغرض ہے کہ ہم مقدمہ یا مقدمہ دونوں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں جو مراد ہے وہ مقدمہ سے مقدمۃ الکتاب ہے، یعنی وہ تمہیدی کلمات جو کسی بھی کتاب کے آغاز میں کتاب کے مباحث مقصودہ سے متعلق بیان کیے جاتے ہیں۔ اب آئیے سب سے پہلے ہم فصاحت کو دیکھتے ہیں۔ تو فصاحت کی لغوی تعریف کرتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں: الفصاحت فی اللغۃ تنبی عن البیان والظہور، یقال افصح الصبی فی منطقہ،
اذا بان وظہر کلامہ، کہ فصاحت کا لغوی معنی بیان اور ظہور کے ہوتے ہیں، جیسے کہ اہل عرب کا مقولہ ہے، اہل عرب کا محاورہ ہے، افصح الصبی فی منطقہ، کہ بچے نے اپنی بات واضح کر دی۔ یہ مقولہ یا محاورہ اس وقت کہا جاتا ہے جب اس کی بات ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے اور وہ صاف صاف بولنے لگے۔ وَتَقَعُ فِي الْإِصْطِلَاحِ وَصْفًا لِلْكَلِمَةِ وَالْكَلَامِ وَالْمُتَكَلِّمِ، اور اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ فصاحت کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ اصطلاحاً فصاحت اس کو کہتے ہیں جو کسی کلمہ، کلام یا متکلم کی صفت واقع ہو۔ واضح رہیں، چونکہ یہ بلاغہ کی ابتدائی کتاب ہے، اس لیے اس کی تعریف میں آپ کو نہ پھنسا کر، اس کی تعریف میں چونکہ کچھ غموض پائے جاتے ہیں جس کو آپ کچھ بلاغہ سمجھنے کے بعد ہی سمجھ سکتے ہیں، بنابریں اس کی مختصر سی تعریف آپ کو دے دی گئی ہے کہ کلمہ، کلام یا متکلم کی صفت کو ہی فصاحت کہتے ہیں۔ اب چونکہ یہاں تین چیزیں ذکر کی گئی ہے، ایک کلمہ، ایک کلام اور ایک متکلم، تو تقاضا یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں پر الگ الگ سے بحث کی جائے۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ سب سے پہلے فصاحت الکلمہ کو لاتے ہیں، یعنی جس میں کلمہ کی صفت واقع ہو، تو کہتے ہیں فصاحت الکلمۃ، تو فصاحت کلمہ سلامتها من تنافر الحروف ومخالفت القیاس والغرابہ۔ تو کہتے فصاحت کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ فصاحت کلمہ تنافر حروف، مخالفت قیاس اور غرابت سے محفوظ رہنے کو کہتے ہیں۔ واضح رہیں کہ تنافر حروف کا کوئی ترجمہ نہیں کیا جا سکتا ہے، مخالفت القیاس اور غرابت کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ سب اصطلاحات ہے اور بلاغہ کے اصولیین نے ان کو ایک علم کے طور پر لایا ہے۔ ہاں، ان کی تعریفات آگے آ رہی ہے، تو ہی بول رہے ہیں کہ فصاحت کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ جو تین چیزوں سے محفوظ ہو، صحیح سالم ہو، وہ تنافر حروف، مخالفت القیاس اور غرابت۔ فتنافر الحروف، تو تنافر حروف کہتے کس کو ہے؟ تو بولے وصف فی الکلمۃ، کلمہ میں وہ صفت یعجب ثقلها علی اللسان، جو زبان پر بھاری پن کا سبب ہو، وعسر النطق بها، اور جس کو بولنا دشوار گزار ہو، نحو جیسے الرش، الرش للموضع الخشن، رش کا لفظ ہے، رش اس کا معنی ہوتا ہے کھردرا مقام۔ اسی کے بالمقابل عربی لفظ الخشن ہے، اس خشن کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن رش جو ہے اس کو ہم آسانی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں، بلکہ زبان پر بھاری بھی ہے اور بولنے میں بھی دشوار گزاری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح خو ان نباتات کے لیے، ان گھاس پھوس کے لیے جس کو کہ اونٹ چرتے ہیں۔ اسی طرح والنقاح للماء العذب الصافی، صاف ستھرا اور میٹھا پانی کے لیے نقاح کا لفظ استعمال کرنا۔ والمستشذر للمفتول، المستشذر ایسی رسی کے لیے استعمال کرنا جو بٹی ہوئی ہو۔